المملكة العربية السعودية. اتفقوا على هضم حقوق العرب. آج ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب کے شاہ فیصل کی، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے نہ صرف سعودی عرب بلکہ عالمی سیاست پر بھی گہرے نقوش چھوڑے۔ جی ہاں، ان کی زندگی آپ دیکھیں تو تضادات سے بھری ہے، ایک طرف جدیدیت کے حامی، دوسری طرف مغرب کو چیلنج کرنے والے، اور پھر انجام اپنے ہی خاندان کے فرد کے ہاتھوں قتل۔ بالکل، اور جو معلومات ہمارے پاس ہیں، خاص طور پر وہ یوٹیوب ویڈیو ہے دی لاسٹ گریٹ کنگ شاہ فیصل، وہ اسی آپ کہیں پیچیدہ تصویر کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا، تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ شاہ فیصل کی زندگی، ان کا دور حکومت، ان کی قیادت اور وہ جو پراسرار موت ہے نا، اس کے اہم نکات کو سمجھیں۔ تو یہ تضادات سمجھنے کے لیے ہمیں شاید تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، مطلب آل سعود کی تاریخ میں۔ جی بالکل، مختصراً دیکھیں تو آل سعود کا عروج تو محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ اتحاد سے جڑا ہے۔ جی، پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی اثر و رسوخ بھی تھا، انہوں نے شریف حسین جو حجاز کے حکمران تھے ان کے مقابلے میں اقتدار حاصل کیا، اس میں شاہ عبدالعزیز کا بڑا کلیدی کردار تھا۔ اچھا، جنہوں نے پھر جدید سعودی عرب کی بنیاد رکھی۔ بالکل، اور شاہ عبدالعزیز کے بعد ان کے بیٹے شاہ سعود آئے، حالات ٹھیک نہیں تھے، سنا ہے شاہ خرچیوں کی باتیں؟ جی، شاہ سعود کے دور میں نا مالی بد انتظامی کی شکایات بہت عام تھیں، ملک مشکلات میں تھا۔ تو اسی پس منظر میں شاہی خاندان نے ہی مطلب متفقہ طور پر یا دباؤ کے تحت فیصل کو آگے کیا، وہ زیادہ منظم سمجھے جاتے تھے۔ یعنی پہلے وزیر اعظم پھر بادشاہ؟ جی بالکل، پہلے اختیارات ملے پھر مکمل بادشاہت۔ اور فیصل نے آتے ہی کافی آپ کہیں بولڈ قدم اٹھائے، غلامی ختم کی، لڑکیوں کے سکول، ٹی وی، یہ اس وقت کے سعودی معاشرے میں تو بہت مشکل رہا ہوگا۔ یقیناً آسان نہیں تھا، خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم اور ٹی وی، اس پر تو علماء کی طرف سے سخت مخالفت تھی۔ اچھا جی، لیکن انہوں نے بڑی حکمت عملی سے وہ صورتحال کو سنبھالا، یہ ان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو تھا، روایت اور جدیدیت میں ایک توازن کی کوشش۔ لیکن جو واقعہ انہیں عالمی سطح پر لے آیا وہ تو شاید 1973 کی تیل پابندی تھی۔ بلا شبہ وہ صرف تیل روکنا نہیں تھا، وہ ایک سیاسی بیان تھا، ہے نا؟ بالکل، وہ تیل کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی ایک آپ کہیں غیر معمولی مثال تھی۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں جب امریکہ نے کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیا نا، جی تو شاہ فیصل نے فیصلہ کیا کہ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کو تیل نہیں دیں گے۔ یہ ایک مطلب بہت جرأت مندانہ سیاسی چال تھی، اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اور اس کے اثرات امریکہ میں وہ پیٹرول پمپس پر لائنیں، معاشی بحران کی باتیں؟ جی ہاں، وہ سب ہوا۔ یہ پہلی بار تھا کہ تیل کو اس طرح اتنے مؤثر طریقے سے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ واہ! اور اس کا اثر صرف معیشت پر نہیں تھا، اس نے دنیا کو دکھایا کہ عرب ممالک کی بھی اہمیت ہے، ان کی طاقت ہے۔ صحیح۔ شاہ فیصل صرف تیل کی سیاست نہیں کر رہے تھے، وہ مسلم دنیا میں بھی ایک آپ کہہ لیں قائدانہ کردار ادا کرنا چاہ رہے تھے۔ فلسطین کے معاملے پر؟ جی، مسئلہ فلسطین اور خاص طور پر مسجد اقصی، ان کا موقف بہت مضبوط تھا۔ وہ جو 1969 میں مسجد اقصی کو آگ لگی تھی، ہاں وہ واقعہ، اس کے بعد انہوں نے ہی وہ اسلامی سربراہی کانفرنس بلانے میں اہم کردار ادا کیا، جو بعد میں OIC بنی، اسلامی تعاون تنظیم۔ اچھا، یعنی مسلم دنیا کو اکٹھا کرنے کی کوشش، عرب دنیا کو اسرائیل کے خلاف متحد کرنا۔ لیکن امریکی دباؤ تو بہت ہوگا اس وقت؟ بہت زیادہ۔ 1973 کی جنگ میں شروع میں تو عرب افواج کو کامیابی ملی، لیکن پھر امریکی مداخلت نے وہ بازی پلٹ دی۔ اس کے باوجود ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ شاہ فیصل تیل پابندی ختم کرنے کے امریکی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے۔ اچھا، ان کا وہ مشہور قول بھی تو ہے کہ ہم تو صحرا کے لوگ ہیں، اونٹوں اور کھجوروں پر گزارا کر لیں گے، لیکن تم تیل کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ زبردست، یہ ان کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، اتنے مضبوط موقف والے لیڈر کا انجام پھر اتنا اچانک اور پرتشدد۔ 25 مارچ 1975 ان کے اپنے بھتیجے فیصل بن مساعد نے انہیں قتل کر دیا۔ سرکاری کہانی کیا کہتی ہے؟ ذاتی انتقام؟ جی، سرکاری بیانیہ تو یہی ہے کہ بھتیجے نے اپنے بھائی خالد بن مساعد کی موت کا بدلہ لیا۔ وہ بھائی کچھ سال پہلے ایک ٹی وی اسٹیشن پر حملے میں مارا گیا تھا۔ لیکن یہ بات کچھ مطلب 10 سال بعد بدلہ لینے کا خیال؟ یہی تو سوال ہے، یہی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ 10 سال بعد اچانک بدلا، پھر بھتیجے کا اپنا پس منظر، امریکہ میں اس کا وقت گزارنا، اس کا طرز زندگی، یہ سب چیزیں سوال اٹھاتی ہیں۔ اور سب سے بڑا سوال، شاہ فیصل کے قتل سے فائدہ کسے ہوا؟ بالکل، ان کی موت کے بعد خطے کی سیاست پر کیا اثر پڑا؟ کون سی طاقتیں تھیں جنہیں ان کے ہٹنے سے فائدہ پہنچا؟ کہا جاتا ہے کہ ان کی موت کے بعد امریکہ پر سے وہ دباؤ ختم ہو گیا جو تیل پابندی سے بنا تھا، اور عرب ممالک کا رویہ بھی اسرائیل کی طرف وہ بدتدریج نرم ہوتا گیا۔ جی، یہ مشاہدہ کیا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شاہ فیصل ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے روایت اور جدیدیت کو ملانے کی کوشش کی، عالمی سطح پر عرب طاقت کو منوایا اور مسلم دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی۔ جی، ان کی قیادت نے بھلے مختصر عرصے کے لیے ہی صحیح عالمی طاقت کے توازن کو چیلنج ضرور کیا۔ ان کی موت آج بھی آپ کہہ لیں ایک معمہ ہے، ذاتی انتقام تھا یا کوئی بین الاقوامی سازش؟
ये सवाल शायद हमेशा रहेगा, कोई हतमी जवाब मिलना मुश्किल है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शाह फैसल के जाने से जो खला पैदा हुआ, क्या वो वाकई कभी पुर हो सका? ये अहम नुक्ता है। क्या उनके बाद कोई अरब या मुस्लिम रहनुमा इसी तरह आलमी ताकतों के सामने खड़ा होने की हिम्मत या सलाहियत दिखा सका? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे सामीन यकीनन गौर कर सकते हैं।